نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز برادران اسلام، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور صورت سورہ انبیاء کی مشہور آیت نمبر 107 ابھی میں نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو باعث رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ معزز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی ذات ذات رحمت ہے، آپ کی حیات رحمت ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت رحمت ہے، آپ کا لایا ہوا دین رحمت ہے۔ اور آپ کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا، اور آپ فرماتے تھے انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، اللہ تعالیٰ مجھے لعنت اور ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی، جتنے معرکے لڑے، وہ کل 19 سے 25 تک وہ غزوے ہیں، لیکن تمام جنگیں، تمام معرکے اقدامی نہیں تھے بلکہ دفاعی تھے، یعنی اپنے ڈیفنس میں تھے، اپنے بچاؤ میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی جنگ کا ماحول نہیں بنایا، بلکہ یہ دشمن تھے جو جنگ کا ماحول بناتے تھے۔ اور آپ دنیا کے جنگجوؤں کو دیکھیے، دنیا کے جنگجوؤں نے جب بھی جنگیں لڑی ہر کسی کا خون بہایا، ہر کسی کو مارا، ہر کسی پہ ظلم کیا، اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کو جنگوں میں بھی نظر آئے گی۔ آپ صحابہ کو جب کبھی جنگ کے لیے روانہ کرتے، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ دیکھو، جنگ میں کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، مذہب کے کسی رہنما کو قتل نہ کرنا، کھیتوں کو، فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اور آپ رحمت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ معزز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، جو غزوے ہیں،
انہی میں سے ایک جنگ غزوہ تبوک ہے جو ڈیفنس کے لیے لڑی گئی تھی، جو اپنے بچاؤ اپنی حفاظت کے لیے لڑی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند اہم پیغامات آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ معزز بھائیوں، یہ غزوہ تبوک، آواز آ رہی بھائی پیچھے والوں کو؟ آ رہی آواز؟ کیا سلو ہے؟ تھوڑا سن رہا ہوں، تھوڑا سامنے آئیے آپ لوگ۔ حضرات، یہ غزوہ تبوک ماہ رجب میں سن 9 ہجری میں پیش آئی۔ ہوا یوں کہ غزوہ موتا میں 3000 اسلامی لشکر 2 لاکھ عیسائی لشکر پر بھاری پڑ گئے۔ جب یہ منظر عیسائیوں نے دیکھا، عیسائی بادشاہ ہرقل نے دیکھا، تو انہیں ایک طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ فوراً حرکت میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی تھی کہ دشمن ہماری زمین میں آئے اس سے پہلے ہم اس کی زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مدینے میں اعلان کرا دیا کہ اس جنگ میں ہر کسی کو، یعنی سوائے معذور، مجبور، بیمار، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے علاوہ ہر کسی کو اس غزوے کے لیے آنا ہے، ہر کسی کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے۔ اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد مدینے کے اطراف و اکناف سے 30,000 اسلامی لشکر تیار ہوتا ہے۔ اور یہ غزوہ بھائی اس وقت پیش آیا جب مسلمانوں کے سامنے بڑے چیلنجز تھے۔ کیا چیلنجز تھے؟ سب سے پہلا چیلنج یا سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ ہماری گرمی سے کئی گنا گرمی عرب کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سفر بہت لمبا تھا، بہت طویل تھا۔ کتنا لمبا جانتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ 680 یا 690 کلومیٹر کا یہ سفر تھا، اور یہ کوئی فلائٹ سپر فاسٹ ٹرینیں نہیں تھی، ہم سب جانتے ہیں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر یہ سفر ہونے والا تھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کھجوریں پک چکی تھیں، بس کاٹنا باقی تھا۔ تو یہ ایسے چیلنجز تھے یہ۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، ایمان والوں کا ایمان کا امتحان اللہ ایسے ہی موقعوں پر لیتا ہے۔ ایسے ٹائم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کٹھن امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ نہ سفر کی دوری کو دیکھا، نہ موسم کی گرمی کی پرواہ کی، اور نہ ہی دولت کی محبت ان کے قدموں کو روک سکی۔ تیار ہو گئے وہ لوگ۔ بس 3 صحابہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ حالانکہ صادق الایمان تھے، مخلص تھے، سچے تھے، جنگ میں نکلنے کی آرزو بھی تھی، تمنا بھی تھی، تیاری بھی کر چکے تھے، لیکن ٹال مٹول کی بنا پر آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، اس بنا پر یہ لوگ اس غزوے سے پیچھے ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ہم سب واقعہ جانتے ہیں، کیونکہ سفر لمبا تھا اور جس لشکر سے مقابلہ تھا وہ لشکر بھی بہت بڑا تھا، عیسائیوں کا امکان تھے جنگ ہونے کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈنگ کا اعلان کیا، اپنے تعاون کا اعلان کیا، اور آپ نے کہا من جہز جیش العسرات فلہ الجنہ، جو ہمارے اس اسلامی لشکر کو تیار کرے گا، ہتھیار دے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کے شوق میں، جنت کو پانے کی حرص میں حضرات صحابہ کرام نے اس موقع پر میرے بھائی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور یہی وہ موقع تھا، اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے کے آ گئے۔ ان کی زندگی بھر کی پونجی
4000 درہم جو ان کے پاس موجود تھے سب کو سمیٹا اور لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے اثاثے سے اسلام کے لیے خرچ کیا، اسلام کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے لوگوں جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے سب کا احسان میں چکا سب کے احسان کے بدلے میں دنیا میں دے دیے، لیکن ایک ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین روز قیامت ان کے احسانات کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور بھائیوں اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آدھی دولت، اپنی زندگی کا آدھا مال لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بھی 4000 درہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیے۔ عاصم بن عدی ایک صحابی وہ 13000 کلو کھجور لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ عورتیں اپنی زیور اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں۔ داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر، اس معرکے کے لیے، اس غزوے کے لیے اپنی دولت کی دریاں بہا دی، سمجھو اپنی دولت کی دریاں بہا دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 اونٹ ہے میری طرف سے، سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اعلان کرنے لگے اور ہمیں اونٹوں کی ضرورت ہے اور ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے مسلمانوں اسلامی لشکر کے لیے اور اونٹوں کی ضرورت ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے۔ پھر داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ سادہ اور سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس طرح میرے بھائی 900 اونٹ یا 1000 اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور وہ تاریخی جملے آپ نے کہے عثمان بن عفان کی شان میں، کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں سن لو آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے انہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اتنا انہوں نے دیا ہے، اتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، آج کے بعد یہ کوئی عمل بھی نہ کرے، کوئی نیکی بھی نہ کرے، تب بھی جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی یہیں پر عثمان بن عفان کا انفاق ختم نہیں ہوا، پیارے نبی کا اعلان جاری تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پہ اعلان کر رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان آگے بڑھے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے 70 یا 100 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر اشرفیاں لے کے آئے، چاندی کے سکے لے کے آئے، سونے کے سکے لے کے آئے، یہاں تک کہ تاریخ کہتی تھی کہ 40 کلو چاندی انہوں نے اللہ کی راہ میں دی، 5 کلو سونا انہوں نے دیا جو اشرفیاں تھی، دینار اس وقت دینار اور درہم تھے سونے اور چاندی کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کے ڈال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی کی اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما ضر عثمان کو آج سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا ترمذی کی روایت ہے اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، پروردگارا تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اے اللہ تو عثمان سے خوش ہو جا، میں بھی عثمان سے خوش ہوں۔ میں اس طرح میرے بھائی حضرات صحابہ اکرام نے انفاق کے، دولت کے، مال کے اس وقت دریاں بہا دیے۔ یہ دولت والے صحابہ تھے، لیکن وہیں پر جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ روپیہ، خالی ہاتھ تھے، لیکن دل میں امنگ تھی، دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیں۔ ابو عقیل نامی صحابی جب انہوں نے گھر میں جا کے دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، ایک انصار صحابی کے باغیچے کو گئے،
جا کے رات بھر کنویں سے پانی نکالا اور باغ کو سیراب کیا، صبح میں 4 کلو سوکھا کھجور انہیں اجرت کے طور پہ ملتا ہے، 2 کلو کھجور گھر والوں کو چھوڑا، 2 کلو سوکھے کھجور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاون سے، ان کے انفاق سے اتنا خوش ہو گئے، صحابہ کا جو کچھ مال تھا، عبدالرحمن بن عوف کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، ایک طرف یہ مال کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا ان کے 2 کلو کھجور کو اس مال کے اوپر ڈال دو۔ اس طرح آپ اپنے صحابہ کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائی، بعض صحابہ وہ تھے جن کے سینوں میں شوق شہادت بھرا ہوا تھا، جن کے دلوں میں جذبہ جہاد امن پڑا ہوا تھا، لیکن سواریاں ان کے پاس نہیں تھی، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اللہ کے راہ میں آنا چاہتے ہیں، جنگ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، سواریوں کا انتظام کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنے سچے لوگ تھے یہ، اور شہادت کا ایسا شوق تھا، جنگ میں شرکت کا ایسا ولولہ ان کے سینوں میں موجود تھا۔ اگر میں آپ ہوتے، اگر ہم سے کہا جائے بھائی تمہارے واسطے میرے پاس سواری نہیں ہے، وہ خوش ہو کے چلے جاتے، میں اور آپ، چلو بھائی اچھا ہوا، موقع تو ملا بچنے کا، چلے ہم جاتے ایسے خوش ہو کے۔ لیکن یہ صحابہ روتے ہوئے جانے لگے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، غم کے مارے رونے لگے کہ ہمارے پاس مال نہیں نا، ہمارے پاس دولت نہیں، مال دولت ہوتا ہم بھی سواری خریدتے اور اللہ رب العالمین کے راہ میں نکلتے اور اللہ کے پرچم کو، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی ہم بھی کوشش کرتے۔ یہ صحابہ کا رول اس غزوے کے موقع پر یہ تھا، سچے صحابہ، مخلص صحابہ، مسلمانوں کا رول یہ تھا۔ تو دوسری طرف منافقین کا نفاق میرے بھائی اس غزوے کے موقع پر ابھر کر آیا، سامنے آ گیا، اور کھلم کھلا ان کا نفاق لوگوں کو نظر آنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمی ہے، بڑی شدت کی دھوپ ہے، فصلیں پک چکی ہیں، لمبا راستہ ہے، لمبا سفر ہے، تو یہ لوگ ہیلے بہانے بنانے لگے، جھوٹے عذر پیش کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں فلاں مسائل ہیں، فلاں فلاں مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم اس غزوے کو نہیں آ سکتے۔ جھوٹے عذر پیش کر کے اس غزوے سے پیچھے ہو گئے۔ فریح المخلفون، قرآن کہتا ہے گھروں میں بیٹھ کے یہ خوش ہونے لگے، چلو جان چھوٹی، جان چھوٹی، اس غزوے سے ہم بچ گئے۔ اس طرح گھروں میں بیٹھ کر یہ خوش ہونے لگے۔ اور مزید یہ جو صحابہ اللہ کے راستے میں اس غزوے کے لیے خرچ کرتے تھے، جیسا ابھی ہم نے بتایا ابو عقیل نامی صحابی 2 کلو سوکھے کھجور لا کے دیے، تو یہ منافقین کا گروہ کھڑے ہو کے ان کے صدقے کا مذاق اڑانے لگا، ان کے انفاق کا مذاق اڑانے لگا۔ دیکھو یہ 2 کلو کھجور سے یہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے، 2 کلو کھجور کے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور ان کھجوروں سے یہ ملکوں کو، دنیا کو فتح کرنے جا رہے۔ اس طرح انہوں نے مخلص صحابہ کے صدقات کا، انفاق کا مذاق اڑایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے وہ جملے بھی قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ اور بھائیوں، جہاں پہ یہ غزوے سے پیچھے ہو گئے منافقین، جنگ سے پیچھے رہنے کی انہوں نے ٹھان لی تھی، وہیں پر ان کا ایک رول یہ تھا کہ جو لوگ تیاری میں لگے ہوئے تھے، جنگ میں جانے کے لیے آرزو مند تھے، انہیں آنکھیں ورغلانے لگے، بہکانے لگے، ان کی ہمت کو پست کرنے لگے، کہنے لگے لا تنفروا فی الحر۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملے قرآن میں نقل کیے ہیں۔ کہنے لگے لوگوں سے، یہ جا کے مدینے میں کہتے تھے لوگوں شدت کی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، گرمی میں باہر مت نکلو، گرمی میں باہر مت نکلو۔ اللہ نے ان کے ان جملوں کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دیا، قل نار جہنم اشد حرا، پیغمبر کہو ان لوگوں سے، ان منافقوں سے، ان ظالموں سے، آج دنیا کی گرمی کا بہانہ تم بناتے ہو، حالانکہ دنیا کی گرمی سے زیادہ سخت جہنم کی گرمی ہے۔ آج تم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کے لیے تیار نہیں، بتاؤ تم جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکو گے۔ اور منافقین کی سازشوں میں ایک بدترین سازش یہ بھی سامنے آئی۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
जंग की तैयारी में हैं, गज़वे तबूक की तैयारी में लगे हुए हैं। मुनाफिकीन एक मस्जिद की तामीर में लगे हुए थे। एक मस्जिद को इन्होंने बनाया, मस्जिद की बुनियाद इन्होंने डाली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी को आने के लिए हमें ज़रा दुश्वारी है, दूर होती है ये मस्जिद, इसलिए हमने फलां जगह पे एक मस्जिद बनाई है। अगर आप आके उस मस्जिद में नमाज पढ़ के जाएंगे तो हम उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मेरे सामने एक गज़वा है, गज़वे तबूक के लिए हम निकल रहे हैं। जब मैं इस गज़वे से वापस आऊँगा, तबूक से वापस आऊँगा, तब तुम्हारी इस मस्जिद में नमाज अदा करूँगा। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस हो रहे थे, मदीने के बिल्कुल करीब थे, वही इलाही ने आके आपको इत्तला दी, कहा कि ऐ पैगंबर, आप इस मस्जिद में खड़ना नहीं, यहाँ पे नमाज पढ़ना नहीं, क्योंकि ये मस्जिद तक़वे की बुनियाद पर नहीं बल्कि शरारत की बुनियाद पर रखी गई है। ये मस्जिद ज़िरार है। इस मस्जिद को बनाने का मकसद इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। इसके खातिर इन्होंने ये मस्जिद बनाई है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद फौरन आपने जो कार्रवाई की वो यही थी, इस मस्जिद को, मस्जिद ज़िरार को आपने गिराने का और मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे के लिए निकल पड़े। रास्ते में याद रखना, बड़ी दुश्वारियां, बड़ी तकलीफें से आपके सहाबा इकराम गुजारे गए। बड़े चैलेंजेस आपको सफर में दरपेश थे। क्यों? सवारियां, जैसे हमने बताया, सवारियां बहुत कम थी, 30,000 का लश्कर है। सवारियां कम, तोशा कम, पानी कम। दौरान सफर अल्लाह के बंदो, तोशा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। जानते हैं, तारीख कहती है कि हजरात सहाबा इकराम खजूर की गुठलियां चूसने पे मजबूर हो गए। खजूर की गुठलियां चूस के अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते थे। और एक मरतबे जब पानी खत्म हो गया तो बास सहाबा इकराम तो अपने ऊंटों को ज़बा कर डाला और ऊंटों में जो पानी, पेट के अंदर जो पानी की थैली होती है, उससे अपनी प्यास को बुझाने लगे। जब प्यारे नबी को पता चला, आपने मना कर दिया कि ऐसे ऊंटों को अगर ज़बा करोगे तो फिर सफर तुम कैसे मुकम्मल कर सकोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी का इंतजाम फरमाया, मोजज़ाती तौर पर अल्लाह ने पानी को जारी फरमाया। और मेरे भाई, सफर इतना कठिन, इतना मुश्किल सफर था ये कि हजरात सहाबा इकराम के बाद, जैसा हमने बताया, सवारियां कम थी। तारीख कहती है कि एक एक ऊंट पर 18 सहाबा इकराम बारी बारी बैठा करते थे। 18 सहाबा इकराम बारी बारी बैठा करते थे। अंदाजा लगाओ, गोया के आधे से ज्यादा सफर सहाबा इकराम ने पैदल तय किया, चलकर तय किया अल्लाह के बंदों। और इस तरह बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के मकाम पे पहुंचे। दुश्मन की सरजमीन में आप दाखिल हुए। 1 महीना आप वहां रुके रहे, 1 महीना आपने पड़ाव डाला। लेकिन हिरकल जैसा अजीम बादशाह और ईसाई लश्कर को, हालांकि हिरकल 40,000 का लश्कर तैयार कर चुका था वो मदीने पे हमला करने के लिए, 40,000 का लश्कर उसके पास मौजूद था। जब उसे पता चला कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन में दाखिल हो चुके हैं, तो उनके दिलों में ऐसा रोब, ऐसा दबदबा, ऐसा खौफ और ऐसी हैबत तारी हो गई, दुश्मन को मुसलमानों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई। न तीर चली, न तलवार चले, बगैर किसी तीर और तलवार के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम फतह से 2-4 होके वहां से तशरीफ लाते हैं। और याद रखना मेरे भाई, सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी फतह यही होती है कि आप न तीर चलाएं, न तलवार चलाएं, न गोली चलाएं, न बंदूक उठाएं। बगैर तीर और तलवार और बंदूक के आप अपने दुश्मन के दिलों में हैबत को तारी करें, रोब और दबदबे को तारी करेंगे, सबसे बड़ी जीत होती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए कहा था, एक जमाना आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, मुसलमानों पे कौमें टूट पड़ेंगी। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने कहा, बल अंतुम कसीर, नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी तुम तादाद में, मेजॉरिटी तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का खौफ और डर बिठा दिया जाएगा।
اور تمہارا ڈر اور تمہارا خوف دشمنوں کے دلوں اور سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ دیکھو آج دشمنوں کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں پر ایسے حاوی ہے اور ایسے طاری ہے کہ دشمن نہ بندوق چلانے کی اسے ضرورت ہے، بس کوئی قانون پاس کر لیتا ہے، کوئی اسپیچ کر لیتا ہے، کوئی اسمبلی میں کوئی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کچھ ہمارے خلاف بول دیتا ہے تو پورے ہندوستان کے مسلمان کپ کپانے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس قدر ڈر اور خوف دشمنوں کا ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور یہ ڈر اور خوف دشمنوں کا دلوں میں آج ہمارے کیوں ہے؟ وہ اس کا بھی ایک ریزن آپ نے بتایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، زندگی جینے کی محبت، اور جینا ہے دنیا میں اور رہنا ہے۔ اس محبت نے مجھے آپ کو اندھا بنا ڈالا، اور آخرت کی زندگی سے میں اور آپ بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، اللہ کے راہ میں لڑنا کوئی نہیں چاہتا، اللہ کے راہ میں شہید ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، جو میری آپ کی سوچ ہے، جیسے میں اور آپ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، حضرات صحابہ اکرام بھی اگر ایسے ہی سوچے ہوتے تو دین اسلام کی جو کرنیں جو پوری دنیا میں آپ کو مجھ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کرنیں کبھی آپ کو مجھ کو نظر نہیں آتی۔ سمجھ رہے؟ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی سوچ کے، بس اللہ کے دین کے خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پہ نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نکل پڑے۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہوتی ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کر کے آ جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ وہاں رکے رہے، پھر وہاں سے آئے۔ یاد رکھو یہ پورا علاقہ، تبوک کا پورا علاقہ، ملک شام کے قریب علاقہ، وہاں کا پورے علاقے کے دشمنوں میں مسلمانوں کا ڈر اور خوف کئی برسوں تک رہا۔ پھر کبھی کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کرنے کی سوچا بھی نہیں، اور اس کو خواب میں بھی خیال نہیں آیا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح سلامت وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرات، اس غزوے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس غزوے کو، اس جنگ کو پیش کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ جنگ رجب میں ہوئی ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی نہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر میں بتاتا تو سمجھ میں آتی، بھائی رجب کے مہینے میں جنگ ہوئی اس لیے مولوی صاحب بول رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اس غزوے کو اس موقع پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی یہ مقصد بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھو اس غزوے سے جو باتیں ہمیں سیکھنی ہے، سب سے پہلی بات جو غزوہ ہمیں سکھاتا ہے، بہت ساری باتیں، دو تین باتیں میں بتا کے بات ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، دولت، مال دین اسلام کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا مال، ہماری دولت اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی کامیابی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال سے نوازا ہے، جن کو دولت سے نوازا ہے، وہ بندے ضرور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھیں، اپنی جیب ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی تجوریاں، اپنا بینک بیلنس ہمیشہ کھلا رکھیں۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام نے اس موقع پر دیکھو اپنی دولت کی دریاں بہا دی، بے دریغ اپنے مال کو خرچ کیا انہوں نے۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ بندے بڑے مقبول ہوتے ہیں، بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان بندوں کی تعریف کیا ہے قرآن میں، جو بندے مال ملنے کے بعد، دولت کے آنے کے بعد اتراتے نہیں، فقر نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ دن اور رات اینی ٹائم ہر وقت وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن جا بجا ایسے بندوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور انہیں بشارتیں سناتا ہے، نویدیں سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو بندے اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اجر عظیم ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسے بندوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ مال جب خرچ کرتا ہے انسان، اسے ایک طرح کی فکر ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، خرچ کر لوں میں،
ضرورت پڑے تو مجھے مال چاہیے نا، مجھے پیسے چاہیے نا، اگر میں آج دے دیا تو پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ انسان کو یہ ڈر، یہ فکر مال خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو بندے خرچ کرتے ہیں انہیں نہ دنیا میں ڈر ہوگا نہ آخرت میں ڈر ہوگا۔ کسی طرح کے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس غزوے سے سب سے پہلی بات جو اللہ نے مال دیا ہے، جن بندوں کو دیا ہے، خرچ کرنے کا دل رکھو اور خرچ کرنے کا جگر بناؤ۔ اور حضرات دوسری بات جو اس غزوے سے سیکھنی ہے، اور یہی اصل پیغام مجھے آپ کو دینا ہے، حضرات صحابہ اکرام نے اس غزوے سے اور دیگر غزوات سے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہ سردی آڑ بننا چاہیے نہ گرمی آڑ بننا چاہیے، نہ سردی کو دیکھنا چاہیے نہ گرمی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام دیکھو، اللہ کے دین کی جب بات آئی، اس کو پھیلانے کی بات آئی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئی، نہ انہوں نے سردی دیکھا۔ سخت سے سخت سردی میں بھی حضرات صحابہ اکرام نے جنگیں کی ہیں۔ سردی میں غزوہ جو خندق ہے یہ سردی کے موسم میں پیش آئی ہے۔ غزوہ خندق، جو خندق صحابہ اکرام نے کھودی تھی، سخت سردی کا موسم تھا، ہوائیں چلتی تھی اس وقت۔ سخت سردی کے موسم میں بھی حضرات صحابہ اکرام نے اپنے تن کو اللہ رب العالمین کے راہ میں لگا دیا، اپنے جسم کو اللہ رب العالمین کے راستے میں تھکا دیا۔ اور سخت سے سخت گرمی میں بھی حضرات صحابہ اکرام نے بڑا رول ادا کیا۔ یہی غزوہ ہمارے لیے ثبوت ہے کہ سردی کے موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، حضرات صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ایک غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، 6 صحابہ اکرام تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسے قربانیاں حضرات صحابہ اکرام نے دی۔ بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، 6 لوگ تھے، ایک اونٹ 6 لوگ، اور باری باری ہم اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سخت دھوپ تھی، پتھریلی زمین تھی، باری باری ہم کسی کو بٹھاتے اور چلتے تھے۔ چل چل کے ہمارے پیر پھٹ گئے، ہمارے پیروں سے خون نکلنے لگا دھوپ کی شدت کی بنا پر، پتھریلی زمین کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ ہمارے پیروں سے ناخن تک نکل گئے، سمجھ رہے، ناخن تک نکل گئے۔ اور پھر ہم نے پٹی باندھی اپنے پیروں کو، پٹی باندھ کے چلنے لگے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ یہ پٹی والی جنگ تھی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام نے پیروں کو پٹی باندھ کے اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ میرے بھائی، آج میرا آپ کا کیا رول ہے؟ صحابہ اکرام کے ان قربانیوں کو اپنے سامنے رکھیے، ان کے کارناموں کو سامنے رکھیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ اکرام کہاں کھڑے تھے؟ ہمارے پاس اے سی ہے، فین ہے، کولر ہے، سب کچھ ہمارے یہاں پاس اویلیبل ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ہیلے اتنے، بہانے اتنے، اللہ کے گھروں سے دوری اتنی، اور اللہ کے مسجدوں سے، نمازوں سے اتنے ہم غافل اور اتنے دور ہیں۔ موسم سرما آئے ہم کہتے ہیں کہ سردی بہت ہے۔ نماز فجر کتنے لوگوں کی ہوتی ہے بتائیے؟ سردی کے موسم میں کتنے لوگ نمازوں کو آتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر وہی ہیلے، پھر وہی بہانے۔ گرمی ہے بہت زیادہ، بہت سارے لوگ ظہر کی نماز کو نہیں آتے، کیا گرمی ہے؟ اللہ سواری نہیں دیا آپ کو، 2 ویلر آپ کے پاس موجود نہیں؟ اللہ کے بندو، یہ بہانے منافقین نے بنایا تھا۔ منافقین نے یہی کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، باہر مت نکلو۔ اللہ نے جواب انہیں یہ دیا کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ آج دنیا کی گرمی کا میں اور آپ بہانہ بنا رہے۔ فجر میں ہم نہیں آتے، کیوں؟ گرمی ہے، رات میں نیند نہیں لگی مولوی صاحب، رات میں نیند نہیں ہوئی مولوی صاحب گرمی کی وجہ سے، نماز فجر چھٹ ہماری۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ ہیلے، یہ بہانے ہرگز ایک مومن نہیں بناتا ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں، مومن کا یہ طریقہ نہیں۔ اگر میرے آپ کے دل میں، سینے میں اخلاص ہے، سچا ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین کے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، تو نہ مجھے سردی روک سکتی ہے نہ گرمی روک سکتی ہے۔ یاد رکھو معزز بھائیوں، ایک تیسرا پیغام جو اس واقعے سے دینا ہے، مسجدیں بنائیے، اخلاص سے بنائیے، اخلاص کے بل بوتے پر بنائیے، اخلاص کی اینٹ رکھ کے بنائیے۔
آج مسجدیں عام ہیں، مسجدوں پہ مسجدیں، گلی گلی میں، محلے محلے میں مسجدیں بن رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مسجد والوں سے ہمارا ہوتا نہیں، یہ مسجد والوں سے ہمارا جمتا نہیں، مسجد الگ، مسجد کے امام سے ہماری ہوتی نہیں، مسجد الگ، مسجد کے متولی سے ہماری بنتی نہیں، مسجد الگ۔ دیکھو مسجدیں اخلاص کے بلبوتے پر ہونا چاہیے۔ منافقین نے مسجد رکھی، مسجد کی اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، ان کا مقصد دوسرا تھا، ان کی نیتیں دوسری تھیں۔ اسی لیے بھائیوں، مسجد آج اخلاص پر، تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا پیغام اور آخری پیغام میرا اس خطبے کا وہ یہ ہے کہ بھائی نیکی کے موقع پر، جب بھی نیکی کا موقع آئے، ٹال مٹول مت کیجیے۔ اب کریں گے، بعد میں کریں گے، کل کریں گے لو، نیکسٹ ایئر کریں گے لو، نیکسٹ ویک کریں گے لو، نہیں۔ جب بھی نیکی کا موقع آپ کو مجھے ملے، جب بھی عبادت کی بات آئے، جب بھی اللہ بھلائی کی بات آئے، فوراً عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے آگے نکل جائیے۔ دیکھو مثال کے طور پہ ہم نماز ہی کی ہم مثال دیتے ہیں۔ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، 1 بجے ظہر کی اذان سمجھیے، ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل میں یا ٹی وی میں یا دوسرے کسی کاموں میں، ہم سوچ کے یہ بیٹھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ ہے جماعت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ 15 منٹ ہے جماعت کے لیے، میرے پاس 2 ویلر ہے، سر کا 2 منٹ میں چلے جاتا ہوں میں، 5 منٹ میں آ جاتا ہوں میں۔ یا نماز فجر کا وقت ہے، اذان 4:30 بجے سمجھیے، 4:30 بجے تو ہم الارم 4:40 کو ہم رکھ لیتے ہیں، اٹھا، کپڑے پہنا، 5 منٹ مسجد کا گیا۔ کیوں؟ میرے پاس سواری ہے۔ جب ہم آتے ہیں سواری کو، 2 ویلر کو آن کرتے تو آن ہوتی، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ پھر پیدل آنا پڑتا ہے، یا نہیں تو گھر دور ہے تو گھر ہی میں نماز پڑھ لینا پڑتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہی کی، حالانکہ اونٹ ان کے پاس تیار تھا، اچھی سواری ان کے پاس موجود تھی، وہ یہی سوچ رہے، سارے تیاریں ہو رہی ہیں مدینے میں غزوے کو نکلنے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں، میں اونٹ بھی ہے، ریڈی ہے، نکلنے کا بس، جیسی صحابہ اکرام نکلیں گے، پیارے نبی نکلیں گے، میں بھی نکل جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اسلامی لشکر نکل گیا تو مدینے سے تھوڑی دور چلا گیا۔ کعب بن مالک کو پتا چلا لشکر نکل چکا ہے مدینے سے، اچھی بات ہے، نکلا تو نکلا، تیز ترین سواری میرے پاس ہے، فاسٹ سواری میرے پاس ہے، بس یوں بیٹھوں گا، جا کے مل جاؤں گا میں۔ یہ کہتے کہتے اسلامی لشکر تبوک چلا گیا، یہ مدینے ہی میں رہ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی یہ مت کیجیے اللہ کے بندو، بہت یہ غفلت میری آپ کی زندگی میں، کہنے والا کا سننے والے ہر کسی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ شیطان مجھے آپ کو نیکی سے کیسے دور کرتا ہے، دیکھو اس راستے سے دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اب کریں گے، لے توبہ بعد میں کر لیں گے، لو نمازی بعد میں بن لیں گے، لو نہیں، بعد نہیں۔ اگر آج آپ کے دل میں یہ بات آپ آ گئی، آپ ارادہ کر لیے، آپ کے کانوں تک بات پہنچ گئی، اثر ہی سے آپ نیت کر کے جائیے، آج ہی سے میں نمازی بنوں گا، اثر ہی سے میں نمازی بنوں گا، پابندی کروں گا میں۔ دیکھیں گے لوگ داڑھی، دیکھیں گے لوگ، سمجھ رہے، ہر چیز میں دیکھیں گے لوگ، ہر چیز میں دیکھیں گے لوگ۔ نہیں اللہ کے بندو، غلط روش ہے، یاد رکھیے یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ نیکی کے موقع کو موقع آتا ہے، ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، خواہ اسے دور کر دینا، یہ بری بات ہے۔ یہ تو سچے مسلمان، سچے مومن وہ ہوتے ہیں جیسے اعلان رسول سنتے ہیں، اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کی بات آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے سامنے آتی ہیں، فوراً وہ لوگ آمنا کہتے ہیں، ان باتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسم گرما ہے، گرمی کا موسم ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ گرمی کا عذر بنا کے اللہ کے گھروں سے دور، مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک ایسے بھائیوں کو، ایسے مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ عرب کی گرمی بہت زیادہ، حضرات صحابہ اکرام اونٹوں پر سفر کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے پہنچتے ہیں، تو ہم ایک گلی سے دوسری گلی کو آنے کے لیے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے ہم گرمی کا بہانہ بنائیں۔ یاد رکھو یہ بہانے میرے آپ کے پاس، ہم ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سبھی کو مخلص مسلمان بنائے، قوی اور مضبوط مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین زبانی دعووں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے والے مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا کی، آخرت کی گرمی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے، سربلندی دے، کامیابی دے، آمین۔
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.